کراچی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس میمن مسجد سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی جلوس میں شریک ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چاند نواب سے۔ کراچی میں بھی جشن عید میلاد النبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوس علامہ شاہ عبدالحق قادری کی سربراہی میں نیو میمن مسجد سے برآمد ہوا۔ گورنر سندھ وزیر اعلیٰ سندھ نے جلوس میں شرکت کی۔ جلوس اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا، جہاں سیرت کانفرنس منعقد ہوگی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، پولیس رینجر کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ جلوس کے گزرگاہ کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر ہر کوئی مسرور ہے۔ ملیر کراچی میں اسکول کے طلبہ نے دف کی دھن پر سرور کونین کو سلامی پیش کی۔ رپورٹ کریں گی ارشد خان۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت عالم اسلام کی صبح سعادت ملیر کالا بورڈ ممتاز نگر پر اسکول اور مدرسے کے بچوں کی جانب سے سرور دو عالم کو سلامی پیش کی گئی۔ جشن عید میلاد النبی مبارک سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہر سال ہم اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا بینڈ گروپ ہے، یہ ہم دونوں کمانڈر ہیں اس بینڈ گروپ کے۔ 12 ربیع الاول ہے، سب خوشیاں منا رہے نبی کی آمد کی، تو ہم بھی اسی حوالے سے جلوس نکالتے ہیں۔ بانسری، ڈھول، ڈف اور ڈفلی کی دھن پر آقائے دو عالم کے حضور قصیدے پڑھے گئے۔ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بچیاں تیار ہو کر آتی ہیں، ایک جیسے کپڑے بناتی ہیں اور پھر صبح صبح آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلامی پیش کرتی ہیں۔ ہم سب یہاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ علاقے میں عید کا سما، بچے زرق برق ملبوسات اور یونیفارم میں خوشیاں مناتے نظر آئے۔ لاہور میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس میلاد چوک دہلی گیٹ سے داتا دربار کی جانب رواں دواں ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جلوس میں شریک ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ بالکل جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر لاہور میں بھی جشن عید میلاد النبی کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ مرکزی جلوس جو ہے دہلی گیٹ جو کہ اندرون شہر میں موجود ہے، روانہ ہونے کے بعد پورے اندرون شہر سے گزرتا ہوا، جن میں کشمیری بازار، پانی والا تالاب، ٹکسالی گیٹ سے ہوتا ہوا داتا علی اجمیری کی درگاہ پہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے شرکاء ہیں، ان کے اندر مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، کھانوں کی نیاز دی جا رہی ہے، جبکہ باقاعدہ طور پر بینڈ باجوں کے ساتھ جلوس رواں دواں ہے۔ جلوس میں خواتین، بزرگ، بچے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ جی، شہر الیاء ملتان میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، گلی گلی سجاوٹ اور لنگر کے انتظامات کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں مرزا احمد علی سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی جشن ولادت النبی انتہائی مذہبی جوش و عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ آج کے روز کے حوالے سے 107 جلوس اور ریلیاں جو ہیں وہ برآمد کی گئی تھی، اور جبکہ 25 محافل میلاد جو ہے ان کا انعقاد ہوگا۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے 3400 سے زائد اہلکار و افسران جو ہیں وہ ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ان کی مدد کے لیے 500 والنٹیئرز نے بھی اپنے فرائض انجام دیے۔ اسی وقت ہم کینٹ بازار میں موجود ہیں، پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی گلیوں کی سجاوٹ کا کام اس وقت بھی جاری ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز سے یہاں گلیوں کو سجایا گیا ہے، لائٹنگ کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ ملتان کے دیگر علاقوں میں ممتاز آباد، گلگش اور گھنٹہ گھر میں بھی مرکزی بازاروں اور راستوں کو جو ہے وہ اسی طرح سجایا گیا ہے۔ رات گئے تک جو ہے محفل نعت کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، جبکہ سیکیورٹی ملتان شہر میں ہائی الرٹ رہے گی۔ جی، سکھر میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونقیں عروج پر ہیں۔ مرکزی جلوس گھنٹہ گھر چوک سے برآمد ہوا، مختلف راستوں پر رواں دواں ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جہانزیب وسیر سے۔ 9 بجے جو مرکزی ریلی گھنٹہ گھر چوک سے نکلی تھی، اس وقت وہ مختلف روایتی رستوں پر گامزن اس وقت میں موجود ہوں گھنٹہ گھر چوک پر، جہاں پر آشقان رسول کی جانب سے ایک خوبصورت خانہ کعبہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزے کی شبی ہے وہ یہاں پر بنائی ہے، اور جس کو دیکھنے کے لیے لوگ شہر کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو ریلیاں ہیں اپنے روایتی رستوں پر گامزن ہیں، مختلف مقامات پر نیاز و نگر کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ اس وقت بھی شہر کے مختلف مقامات پر آقا دو جہاں سے اظہار عقیدت کے لیے میلاد مصطفیٰ جو ہے کانفرنس بھی جاری ہے، نعتیہ محفل بھی مختلف علاقوں میں اس وقت منعقد کی گئی ہیں۔ جی، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر کراچی میں مختلف مقامات پر لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ نارتھ کراچی کی ایک گلی میں لنگر کا سلسلہ نماز فجر کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ رپورٹ کریں گی روحا فاطمہ۔ عقیدت مندوں اور مخیر حضرات کی جانب سے مختلف شاہراہوں اور مقامات پر نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نارتھ کراچی کے علاقے میں 100 سے زائد دیگوں میں 112 من کا لنگر تیار کیا گیا۔ لنگر کا اہتمام ہمارا پچھلے 10 سالوں سے جاری ہے، اور یہ صبح فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کے اندر صبح ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد محفل نعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوپہر میں بریانی کا لنگر چالو ہوتا ہے، جو نماز عصر تک جاری رہتا ہے ہمارا۔ جو بھی راگیر ہو، اہل محلہ ہو، جو بھی اہل عیان ہو، وہ تمام اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ شہریوں نے لنگر کھانے کے لیے بڑی تعداد میں رخ کیا۔ منتظمین کی جانب سے خوب تواضع کی گئی۔ صبح سے محفل نعت کا پروگرام ہوتا ہے، یا اس کے بعد لنگر۔ پورے شہر میں، ملک میں جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ لنگر کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق نظر و نیاز کرتا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر لنگر کی دیگوں میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی یوم ولادت خوب جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ ویلکم بیک۔ اور خبر دیں گے آپ کو، افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی سامنے آئی ہے۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو آج رحمت للعالمین کانفرنس پر پشاور میں دعوت دی گئی۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ کیا صورتحال بنی یہ جانتے ہیں نواب شیر خان سے۔ بتائیے نواب شیر۔ جی بالکل، پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل کی جانب سے سفارتی احداف کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور تقریب میں پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہوتے ہی تمام شرکاء احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تاہم افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر اور اس کا ساتھی جو ہے وہ اس دوران کھڑے ہونے کی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی، اور یہ واقعہ جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ کانفرنس کے دوران پیش آیا، جس میں افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی شریک ہوئے تھے، اور کانفرنس میں پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہوتے ہی تمام شرکاء جو ہے وہ احتراماً کھڑے ہوئے۔ تاہم تقریب میں شریک پہلے نشست پر بیٹھے ہوئے افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر اور ان کا ساتھی جو ہے وہ دونوں موجود تھے، اور دونوں جو ہے وہ اپنی نشست پر بیٹھے رہے اور پاکستان کے قومی ترانے کی تجزیے میں ٹھیک ہے نواب شیر، آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو دعوت دی، پاکستان کے قومی ترانے کے دوران افغان کونسل جنرل بیٹھے رہے، سفارتی اور اخلاقی طور پر آپ کے خیال میں کیا یہ رویہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ ایک پاکستان کی حکومت، پاکستان کے نیشنل فلیگ اور ایزم کی بہت بڑی تذلیل ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ آئی تھنک جس طریقے سے ڈٹھائی سے یہ کونسل جنرل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ چیف منسٹر کا جو ہی ترانہ ختم ہوا تھا، ہی شوڈ ہیو بین ککڈ آؤٹ فرام دس پلیس، اور فوراً آفس امیڈیٹلی کہتے کہ 24 گھنٹے میں ہی ہیز ٹو لیو پاکستان اینڈ گو ٹو افغانستان چلا جانا چاہیے۔ سیکنڈ بات یہ، اس کے ساتھ فوراً ان کے امبیسڈر کو پاکستان کے فوراً آفس کو بلانا چاہیے، آفس سے ایک بڑا سخت احتجاج نوٹ کروانا چاہیے، اور اس کو نوٹس دینا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ جو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اس کا ساتھی اور ایک کونسل، دے شوڈ بی جسٹ ریمووڈ اینڈ موو ٹو لیو دا کنٹری، ایک یہ کرنا چاہیے۔ سیکنڈ، پاکستان کو آئی تھنک افغان طالبان سے بات کرنی چاہیے ہمارے فورن آفس کے تھرو، وہاں احتجاج ریکارڈ کریں اور بتائیں کہ وہ ان کو اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم اور ہمت ہو تو ان کو معذرت کرنی چاہیے حکومت پاکستان سے، اور خود اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہم اس کونسل جنرل کو امیڈیٹلی واپس بلا رہے ہیں، بیکاز وی آلسو فیل دیٹ ہی ہیز بین ویری ڈس ریسپیکٹفل ٹو نیشنلزم اینڈ ٹو دا نیشنل فلیگ آف پاکستان۔ اس پہ بڑا سخت اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت کچھ افغان انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تھینکلیس لوگ ہیں،
ان کو ذرا رتی بھر بھی نہیں ہے اس بات کا احساس، جو ہم ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ بھی استعمال نہ کریں۔ بالکل، بہت شکریہ حارث نواز صاحب۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جیکب آباد میں ریپ کا نشانہ بننے والی پولیو ورکر کی جان کو خطرہ، خاتون کو شوہر نے ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ۔ جیکب آباد میں بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے والی خاتون پولیو ورکر خود زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ کہتی ہیں کہ پولیس نے دباؤ ڈالا، زبردستی غلط بیان دلایا اور مجرموں کا ساتھ دیا۔ متاثرہ خاتون نے ہمت کی اور میڈیا کے سامنے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس کوڑو بیان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے از خود نوٹس لے کر ان کا اصل بیان ریکارڈ کروایا۔ پولیو ورکر نے حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان سے زبردستی بیان دلا کر غلط مقدمہ درج کروانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بلوچستان کے چھوٹے سے علاقے جنگل پیر علی زئی میں 5 پولیو کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں 17 پولیو کیس رپورٹ ہونے سے وائرس کے خاتمے کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ پاک افغان بارڈر کے سنگم پر واقع بلوچستان کا سرحدی ضلع کلابلا کا صدر مقام جنگل پیر علی زئی ہے۔ رواں سال کے دوران بلوچستان میں پولیو کیسز سے یہ علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ بلوچستان میں رپورٹ ہونے والے 12 کیسز میں سے 5 کیسز اسی علاقے سے رپورٹ ہوئے۔ یہ نوجوان اکرم، جن کے 2 سالہ بھتیجے سافر کو پولیو کا موذی مرض لاحق ہوا۔ محمد اکرم کے مطابق پولیو مہم کے دوران غیر ارادی طور پر سافر کو گھر میں چھپا لیا جاتا تھا۔ میرا یہ ایک بچہ پولیو سے معذور ہو گیا ہے، باقی ٹھیک ہیں۔ کاش ہم اسے بھی پولیو کے قطرے پلاتے تو یہ بھی ٹھیک ہوتا۔ میری عوام سے درخواست ہے کہ پولیو ٹیموں سے تعاون کریں اور پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ جنگل پیر علی زئی کے ہی رہائشی نیک محمد کا 1 سالہ بیٹا حکمت اللہ بھی پولیو کا شکار ہے۔ میرے باقی 4 بچے ٹھیک ہیں، یہ ایک بچہ پولیو کا شکار ہے۔ میری خواہش ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وقت پر پولیو کے قطرے پلائے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، ہر کسی کی کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو قطرے پلائے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ اگر یہ نقصان دہ ہوتا تو پھر سب کو نقصان پہنچاتا۔ میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو وقت پر پولیو کے قطرے پلائے۔ بلوچستان 28 مارچ تک پولیو فری زون رہنے کے بعد اچانک کیسز کا بڑھ جانا تشویشناک ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر اتنی ایفرٹس کے باوجود اتنی لمبے عرصے سے یہ کمپین چل رہی ہے تو آخر یہ کیوں کامیاب نہیں ہوتی ہے؟ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ کر اس کا انکار، اس کا بائیکاٹ، اس کی وجہ سے یہ وائرس ابھی تک موجود ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق صرف پاکستان اور افغانستان ہی دنیا بھر میں ایسے ممالک ہیں جہاں پولیو کے وائرس موجود ہے۔ مجھ سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں ہر مہم کے دوران ہر بار اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے ہوں گے، تبھی ہم ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، جنگل پیر علی زئی۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور بات کریں گے آج شہر شہر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں پھیلی ہیں۔ دن بھر ریلیوں اور محافل درود و سلام کا انعقاد کیا گیا۔ بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر کو جو وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ مختلف جگہ پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈلز بنائے گئے ہیں۔ شہریوں کی کثیر تعداد، بالخصوص جو بچے ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے بازاروں کا رخ کر چکے ہیں۔ دربار وادی عزیز شریف پر آج دیسی گھی کا 75 من مکھنڈی حلوہ جو ہے وہ بھی بنایا گیا، جس سے عوام میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ضلع بھر میں جو مختلف جگہوں پر لنگر اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دادو ضلع میں جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے تقریباً زائد ریلیاں ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا کے صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بڑے بچے
बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़े जोश और खरोश यहाँ पर ईद का समय। जलालपुर भटिया में भी 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिकाने मुस्तफ़ा की जानब से केक काटा गया। मसाजिद और दीनी दरसगाहों से छोटे बड़े कई जुलूस निकाले गए। जुलूस के शुरका का इस्तकबाल फूलों की पत्तियां नछावर करके किया जा रहा है। इसके साथ साथ लंगरों, न्याज और मशरूबात का इंतजाम भी किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AYNews.tv।